السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کی کو کم کروا دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائی وفیت الابدان والشفاء والبصار والضیاء والصبر والصلاة والسلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، سیدی اعلیٰ حضرت یعنی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، یعنی یا رسول اللہ آپ کی جو بھی اولاد ہے وہ تمام نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ برادران اسلام، اور کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ برادران اسلام، آئیے ایک مرتبہ پھر درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائی وفیت الابدان والشفاء ونور الابصار والضیاء صلو علیہ السلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس بزم کو سجانے میں محنتیں کی ہیں، تعاون کیا ہے، ان تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور بارگاہ رب میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی دولت میں، ان کے رزق میں، کاروبار میں بے پناہ ترقی اور برکتیں عطا فرمائے، اور یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں مولا ان تمام کی دلی جائز مرادوں کو پورا عطا فرمائے۔ اللہ تمام کے رزق میں، کاروبار میں بے پناہ ترقی اور برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک اور بڑی خوشی کی بات ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے اور ہمارے مابین، یعنی آپ کے اور ہمارے بیچ میں ایک عالم اسلام کی عبقری شخصیت یعنی مفکر اسلام مفتی فرید رضا مصباحی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ اور جب ایسے ایسے لوگ جب پیچھے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہماری پیٹھ بھاری ہو جاتی ہے۔ جیسے مفتی فرید صاحب ہیں، ٹیلر صاحب آزاد ٹیلر صاحب ہیں، ایک مخلص آدمی ہیں، بہت مخلص، اور جب ایسے ایسے لوگ ہمارے بیچ میں ہوں، ہماری پیٹھ پہ ہو، پیچھے ہوں، تو ہماری پیٹھ ایسے ہی بھاری ہو جائے گی۔ پیٹھ بھاری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بوجھ آ جائے گا اس پہ، بھاری ہونے کا مطلب یہ پاورفل ہو جائے گا۔ ایک بچہ تھا، ایک بچہ، اس کی پیٹھ پر اس کے باپ نے ہاتھ رکھا تھا۔ باپ نے بیٹے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور اپنے بیٹے سے یہ کہا، بیٹا یہ بتاؤ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان کون ہے؟ تو بچے نے جواب دیا، ابا حضور میں ہوں۔ باپ نے کاندھے سے ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے بعد پھر پوچھا، بیٹا دنیا کا سب سے کمزور انسان کون ہے؟ تو پھر بچہ جواب دیتا ہے، ابا میں ہوں۔ باپ کہتا ہے، بیٹا ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے تم نے یہ کہا تھا کہ دنیا کا طاقتور انسان میں ہوں، لیکن اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا کے سب سے کمزور انسان تم ہو۔ تو بیٹا جواب دیتا ہے، ابا اس میں راز ہے، اس میں حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا تو میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے ہاتھ اٹھا دیا تو دنیا کا سب سے کمزور انسان میں بن گیا۔
مثال کے طور پر اب ہمارے علماء کرام نہ ہوں، ایسے ایسے مجاہد لوگ نہ ہوں تو ہم تو کمزوری ہوں گے، اور ایسے لوگ پیٹ پیچھے ہوں گے بولے مولانا صاحب چلنے دیجیے، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو مولانا کی زبانیں بولنا شروع کر دیں گے، نہ تو حکومت سے ڈریں گے نہ کسی اور سے، جو بولنا ہوگا بول دیں گے۔ آج کا پروگرام حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کے تعلق سے بیان دینا ہے، جسے اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا، تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب بیان کریں گے، جسے آپ سماعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام، ان کا بڑا رتبہ ہے، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو غور سے سنیں گے تو سنیں گے، غور سے سنیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو مشکات کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے، اور وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص حج کرنے جائے یا کعبہ میں پہلے سے موجود ہو، یا تو حج کرنے یہاں سے جائے یا کعبہ میں وہاں موجود ہو۔ حج کرنے کے تعلق سے معلوم ہے نا کہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، 4 گناہ ایسے ہیں جو نہیں مٹتے، 4 گناہ ایسے ہیں جو نہیں مٹتے، جو معاف نہیں کی جاتی، ورنہ جب حاجی جاتا ہے تو پھر بخاری کی روایت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، جب آتا ہے تو حاجی گناہوں سے اس طریقے سے پاک پوتر ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حاجی جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، یا جو کعبہ کے اندر موجود ہو، اللہ اکبر، اور جو حضرت حسین کی برائی کرے یا امام حسین کو برا بلا کہے یا حسین اعظم کی برائی کرے یا حسین کو گالی دی، امام حسن کو غلط کہے یا علی مرتضیٰ کو برا بلا کہے یا سیدہ فاطمہ کو برا بلا کہے، یعنی اہل بیت کو برا بلا کہنے والا، اہل بیت کو گالی دینے والا، کون اہل بیت میں داخل ہیں؟ جسے مصطفیٰ کریم اہل بیت میں ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی اہل بیت میں داخل ہیں، اس کے بعد حضرت فاطمہ اہل بیت میں ہیں، اس کے بعد حسن مجتبی اہل بیت میں ہے، شہید کربلا اہل بیت میں ہے، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات داخل ہیں، یعنی حضور کی جو بیویاں داخل ہیں وہ ازواج مطہرات میں داخل ہیں۔ بہرحال مصطفیٰ کریم یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں پہنچ جائے، مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرے اور روزہ بھی رکھے، لیکن اگر امام حسین یا امام حسن کی برائی جو کرتا ہو یا علی مرتضیٰ کو گالی دیتا ہو، اگر خانہ کعبہ کے اندر بھی مر جائے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا رتبہ ہوگا، اور رتبہ دیکھنا ہے تو اور بھی دیکھیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنت میں جو لوگ ہوں گے، جو جوان ہوں گے، جو مرد ہوں گے، ان تمام کے سردار حسن مجتبی اور شہید کربلا ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ہیں کہ بچپن ہی میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میدان کربلا میں شہید ہوں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حسین کو کھلا رہے تھے، یعنی ایک طرف اپنے بیٹے ابراہیم
کو کھلا رہے تھے تو دوسری طرف اپنے نواسے حسین کو کھلا رہے تھے. ایک طرف ابراہیم تھے, دوسری طرف حسین تھے. چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے 2 سال کے, 1.5 سال کے بچے جنہیں رسول کائنات کھلا رہے تھے, بڑے پیار کر رہے تھے. حضور کہیں حضرت امام حسین کے اس گال کو چومتے ہیں, کہیں حسین کے اس گال کو چومتے ہیں, کہیں میرے نبی حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں. اپنے بیٹے سے زیادہ پیار میرے مصطفیٰ حسین کو کر رہے ہیں. حسین سے بڑی محبت فرما رہے تھے, حسین سے بڑا پیار کر رہے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اتنی دیر میں حضرت جبریل امین آ جاتے ہیں اور جبریل امین یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹا حسین سے اتنا پیار نہ کریں, بیٹا حسین سے اتنی محبت نہ کریں, بیٹا حسین کو اتنا دل نہ دیں. یا رسول اللہ اس بیٹے کو اتنا پیار مت کیجئے کہ جب یہ بیٹا آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چلے آ جائیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جائیں. یہ اللہ کے نبی بیٹا حسین کو زیادہ پیار نہ کریں, اس کو زیادہ دل نہ دیں, اس کو زیادہ نہ چومیں. اس لیے آپ زیادہ چومیں گے, زیادہ پیار کریں گے, زیادہ چاہیں گے, زیادہ بوسہ دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی فرماتے ہیں جبریل کیا کہتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے, یا رسول اللہ رب کا حکم یہ ہے بیٹا حسین سے اتنی ہی محبت کریں جتنا آپ برداشت کر سکے, جتنا آپ سہ سکے. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں جبریل تفصیل سے بتاؤ کیا معاملہ ہے, جبریل وجہ کیا ہے وہ بتا دو. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ آئے گا, ایک تاریخ وہ آئے گی, ایک دن وہ آئے گا کہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہوں گے, آپ ہی کی امت کے لوگ ہوں گے, آپ ہی کے لوگ ہوں گے, آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, آپ ہی کا نام لینے والے ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت جبریل کہتے ہیں وہ رب کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, رب کا نام لینے والے بھی ہوں گے, آپ کا نام لینے والے بھی ہوں گے. یا رسول اللہ لیکن ایک تاریخ ایسی آئے گی, ایک وقت ایسا آئے گا, ایک ساعت ایسی آئے گی, ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ اسلام کو چیلنج کیا جائے گا, اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی, اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی, اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی, اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جائے گی, اسلام پر اٹھیں گی, عظمت اسلام پہ بولیں گے, لوگ اسلام کے خلاف بولیں گے, لوگ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے, لوگ اسلام کو گالی دیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی وقت ہوگا کہ جب یا رسول اللہ آپ نہیں ہوں گے, یا رسول اللہ اس سمے آپ کے داماد علی مرتضیٰ نہیں ہوں گے, یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے صدیق موجود نہیں ہوں گے, یا رسول اللہ عمر موجود نہیں ہوں گے, یا رسول اللہ حضرت عثمان موجود نہیں ہوں گے, یا رسول اللہ حضرت علی موجود نہیں ہوں گے, یا رسول اللہ حضرت سعد موجود نہیں ہوں گے, حضرت سعید موجود نہیں ہوں گے, حضرت طلحہ موجود نہیں ہوں گے, حضرت خالد بن ولید موجود نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ میدان کربلا ہوگا, کربلا کا میدان ہوگا, یا رسول اللہ ریگستان ہوگا, یا رسول اللہ دھوپ بڑی تپتی کے ساتھ ہوگی, دھوپ بڑی تیز ہوگی, یا رسول اللہ سورج ایک دم قریب ہوگا, یا اللہ کے نبی آپ کے نواسے اکیلا ہوگا, آپ کا بیٹا حسین اکیلا ہوگا, اے اللہ کے نبی آپ کا پریوار ہوگا, آپ کا خاندان ہوگا. یا رسول اللہ ایک طرف آپ کا خاندان ہوگا لیکن دوسری طرف 22,000 کا لشکر ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے بیٹا حسین کو زیادہ پیار نہ کرے, اسی لیے یہی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے جو آپ کے بیٹے کے اوپر تلوار اٹھائیں گے, یہی وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے بیٹے پنے سے اٹھائیں گے, یہی وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے بیٹے کو ماریں گے. لیکن یا رسول اللہ تاریخ گواہ ہے, اتہاس گواہ ہے کہ آپ کا بیٹا حسین وہ ہوگا, آپ کا بیٹا وہ ہوگا کہ خاندان کو دے دے گا, لیکن یا رسول اللہ پورے اسلام کو بچا لے گا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں ہے, سمجھ میں آیا تو ہی بتائیے, بعد میں صبح شکایت مت کریے مولانا اتنا تیز چلا کے ختم ہو گیا. برادران اسلام تو حضرت جبریل یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا بیٹا جو ہے, آپ کا جو نواسہ ہے یہ میدان کربلا میں شہید ہوگا.
تاریخ یہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی. حضور علیہ السلام بے قرار ہو گئے, مصطفیٰ پریشان ہو گئے, آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت جبریل میدان کربلا کی مٹی لے کر آتے ہیں اور مٹی لانے کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سیسی ہے, یا رسول اللہ اس کے اندر یہ سیسی ہے. میری نبی فرماتے ہیں جبریل یہ سیسی کس لیے ہے, یہ سیسی تم کس لیے لے کر آئے ہو؟ تاریخ یہ کہتی ہے, اتہاس یہ بتاتا ہے, حضرت جبریل امین یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سیسی کے اندر یہ مٹی ہے. میری نبی فرماتے ہیں جبریل اتنی بڑی بات کر رہے ہو, میرا نواسہ شہید ہوگا, میرے نواسے کے گلے پر تلواریں چلے گی, میرے بیٹے کے سینے پر نیزیں چلیں گی, میرے بیٹے کے نواسے پر برچھیں چلیں گی. اور تم مجھے مٹی دکھا رہے ہو, تم مجھے مٹی دے رہے ہو, تم مٹی کس وجہ سے دے رہے ہو؟ آخرکار اس کے اندر راز کیا ہے؟ حضرت جبریل یہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ جو سیسی ہے اس کے اندر مٹی ہے یا مٹی نہیں ہے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مٹی ہے جو میدان کربلا کی مٹی ہے. یا رسول اللہ یہ کربلا کی وہ مٹی ہے, یہ وہ جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کے نواسہ شہید ہوگا, یہ جہاں پہ آپ کے نواسے کے اوپر تلوار چلے گی, یہ وہ جگہ ہے یا رسول اللہ جہاں آپ کا بیٹا شہید ہوگا. تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جبریل پھر مٹی کی کیا ضرورت ہے, تم مٹی دکھا رہے ہو؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مٹی اس لیے دکھا رہا ہوں, اس بوتل کے اندر مٹی ہے, جب یہ مٹی خون بن جائے گی, جب یہ مٹی خون بن جائے گی یا رسول اللہ آپ کا پیارا لاڈلا, آپ کا شہزادہ, آپ کا بیٹا, آپ کی آنکھوں کا تارا حضرت امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے. تاریخ یہ بتاتی ہے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئی. حضور علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حسین اگر زیادہ محبوب ہے تو آپ کے بیٹے کا حکم دیں تو آپ کا بیٹا اٹھا لیا جائے گا. دو چیزوں میں سے ایک پسند کر لو, یا تو حسین کو رب بلائے گا یا آپ کے بیٹے کو بلائے گا. رب کا حکم یہ ہے یا تو اپنے بیٹے کو دے دیں یا حسین کو دے دیں. میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نہیں, اپنے بھی ایسا کرو, تم اس سمے تو میرے بیٹے کو لے جاؤ, تم اس سمے میرے بیٹے کو لے جاؤ, اس سمے تو میں حسین کو نہیں دے سکتا, حسین سے مجھے پیار کر لینے دو. جب وقت آئے گا جب جائے گا, لیکن اس سمے میں اپنے بیٹے حضرت حسین کو نہیں دے سکتا, میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. اگر میرا بیٹا چلا جائے گا میں برداشت کر سکتا ہوں. تاریخ یہ کہتی ہے تیسرے دن نبی کریم کے بھی ایک بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم تھا. اس کے بعد وہ اٹھا لیے گئے. تیسرے ہی دن اللہ کے یہاں وہ پہنچ گئے. حضرت حسین باقی رہے. ایک یہاں مسئلہ آ گیا, وہ میں بھی آپ کو بتا دوں شاید ذہن میں آ جائے. وہ یہ کہ ہر نبی کی اولاد, جو بھی نبی ہے, نبی کا بیٹا نبی کا بیٹا نبی. حضور علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, تو تینوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا. بچپن میں تینوں کا انتقال کیوں ہوا؟ بڑے تینوں کیوں نہ ہوئے؟ ایک تو بڑا ہو سکتا تھا, لیکن تینوں ہی کے تینوں بچپن میں چلے گئے. محدثین بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضور کے بیٹے بڑے ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو حضور کی ذات پر اعتراض ہوتا کہ حضور کا کوئی مقام نہیں, جبکہ اور نبی ہیں, تمام نبیوں کی اولاد نبی, حضور کے بیٹے نبی نہیں. اس کا مطلب یہ حضور کا کوئی مقام نہیں. اور اگر حضور کے بیٹے نبی ہوتے تو قرآن پر اعتراض کہ قرآن میں ہے خاتم النبیین, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو حضور کے بیٹے نبی کیوں؟ اس لیے اللہ نے بچپن میں اٹھا لیا.
بچپن میں ہی اٹھا لیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ان کا بڑا رتبہ، بڑا درجہ ہے۔ اگر ذہن کو قریب کر لیں تو میں آپ کو بتا دوں بڑے شارٹ کٹ میں مختصر سے اندازے میں ان کا کیا مقام ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بچپن تو معلوم ہی ہو گیا تھا کہ حسین اور حسن یہ دونوں شہید ہوں گے، حسن اور حسین دونوں شہید ہوں گے۔ ایک بیٹا جو شہید ہوگا وہ دو گروہ، یعنی جب دو گروہ جو مسلمانوں کے ہوں گے، دونوں گروہ مسلمانوں کے، اور جب ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگا اور جھگڑا ہوتا تو ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن جو شہید ہوگا یہ ایسا بیٹا ہوگا جو دو مسلمانوں گروہ میں جو لڑائی جھگڑا ہونے والا ہوگا اس کو روکے گا، امت میں جو فتنہ پیدا ہوگا اس کو روکے گا۔ اور دوسرا میرا بیٹا حسین ہوگا کہ یہ اسلام کو بچائے گا اپنا پریوار دے کر۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت فاطمہ بے پناہ محبت کرتی تھی حسن و حسین کو۔ ابھی 6 اور 7 سال کی دونوں بچوں کی عمر ہے، بڑے خوبصورت بچے تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بڑے پیارے تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، سفید سفید کرتا پہنا ہوا تھا دونوں نے۔ حضرت امام حسن کی عمر تھی 6 سال، حضرت امام حسین کی عمر تھی 5 سال، امام حسن کی تھی 6 سال۔ امام حسن 1 سال بڑے تھے اور کرتا پہنے ہوئے تھے سفید، پاجامہ سفید، اس کے بعد سر پر ٹوپی تھی وہ بھی سفید تھی۔ بڑے خوبصورت بچے لگ رہے تھے، بڑے حسین و جمیل لگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ اپنی ان اولادوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، بہت مانتی تھی۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے ایک وقت وہ آتا ہے، ایک لمحہ وہ آتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے حضرت امام حسن و حسین یہ دونوں گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت فاطمہ 1 گھنٹے انتظار کرتی ہے لیکن حسن و حسین واپس نہیں آئے۔ جب حسن و حسین واپس نہیں آئے حضرت فاطمہ نے 2 گھنٹے انتظار کیا، اسی طریقے سے دوپہر تک انتظار کرتی رہی تھی کہ آج حسن و حسین کہاں ہیں، آج شہزادے کہاں چلے گئے ہیں، جبکہ دونوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، دونوں بھوکے ہیں۔ آخرکار کیا وجہ ہے؟ کہیں کوئی اٹھا تو نہیں لے گیا ہے شہزادوں کو، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے شہزادوں کو۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ دماغ میں الگ الگ طریقے سے خیالات آتی ہے۔ اسی خیالات کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر ہو جاتی ہے، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ رو رہی ہے اس لیے کہ دوپہر کا وقت ہو چکا ہے۔ سیدہ نے حسن و حسین کو ایک وقت کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا، لیکن آج حسن و حسین نہیں ہے، آج حسن و حسین کو دوپہر ہو چکا ہے۔ 6-7 گھنٹے ایسے گزر چکی ہے کہ حسن و حسین نہیں دکھ رہی ہے، فاطمہ کے سامنے حسن و حسین نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو گرتی جا رہی ہے۔ بادی کہتی ہے سیدہ آپ رو رہی ہیں، حضرت سیدہ کہتی ہے حسن و حسین نہیں ہے، سیدہ کہتے ہیں حضرت سیدہ کہتی ہیں حسن و حسین نہیں ہے، بادی کہتی ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیٹے آپ کے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ بیٹوں کا نگہبان رب ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اولاد کو جس نے آج تک کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہ کیا ہو آج 6-7 گھنٹے کے لیے دور ہو چکی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ شام جیسے ہی ہوتی ہے اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے اور آنسو جاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب شام ہوتی ہے بادی دیکھتی ہے سیدہ رونے سے باز نہیں آ رہی ہے، سیدہ آنسو کو بہاتی جا رہی ہے۔ بادی نبی کریم کے پاس آتی ہے اور نبی کریم کے پاس آ کر کہتی ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا، بادی پھر بھی داخل ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس مجمع کو چھوڑ دیجئے، اس محفل کو چھوڑ دیجئے، یا رسول اللہ آپ جو بیان کر رہے ہیں اس بیان کو یہاں چھوڑ دیجئے، آپ جو تبلیغ کر رہے ہو اس تبلیغ کو بھی یہاں چھوڑ دیجئے۔ یا اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہو جائیے
رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں باندی کیا ہوا، آخرکار اتنی پریشان کی ہو، آخرکار اتنی پریشان کی ہو، کیا وجہ ہے کہ اتنی مایوس نظر آ رہی ہو، کیا وجہ ہے اتنی حیرت زدہ نظر آ رہی ہو؟ باندی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، یا رسول اللہ سیدہ آنسوں کو بہا رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کی وہ بیٹی ہے جو صبح سے لے کر شام تک اپنے آنسوں کو روک نہیں رہی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے نبی آتی ہے، حضرت فاطمہ کے پاس آتی ہے، کیا دیکھتی ہے حضرت سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضرت سیدہ رو رہی ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، حضرت سیدہ بے قرار ہے، حضرت سیدہ پریشان ہے، وہ سیدہ کے جن کی آنکھوں میں میرے نبی نے کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے، وہ سیدہ جن کو میرے نبی نے کبھی پریشان نہیں دیکھا تھا، لیکن آج سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آج وہ نبی جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، آج وہ نبی اپنی بیٹی کو روتا دیکھ رہا ہے، آج وہ عورت رو رہی ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، آج وہ فاطمہ رو رہی ہے جن کی حکومت دنیا سے لے کر یعنی زمین سے لے کر آسمان تک رہتی ہے، آج وہ عورت رو رہی ہے، آج وہ عورت اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون عورت؟ مفسرین یہ فرماتی ہے یہ وہ عورت ہے کہ اس کے گھر میں بغیر اجازت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے ہیں، بغیر اجازت کے ملک الموت بھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ کون ملک الموت؟ جو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں نا، وہ ملک الموت بھی داخل نہیں ہوتے ہیں، اور تمام فرشتوں کے سردار وہ بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں بغیر اجازت کے۔ آج وہ عورت رو رہی ہے، آج وہ عورت آنسو بہا رہی ہے۔ میرے نبی آ گئے، پوچھا اے فاطمہ کیا ہوا بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ سیدہ تم کیوں رو رہی ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تم آنسوؤں کو کیوں بہا رہی ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم آنسوؤں کو بہا رہی ہو؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں ہے آج میرے شہزادے مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا حضور آج حسن و حسین آج غائب ہے، حسن و حسین آج صبح سے لے کر شام تک ہو گئی ہے، لیکن یا رسول اللہ حسن و حسین کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتی ہے فاطمہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے حسن و حسین حضرت علی کے ساتھ ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے فوراً ایک آدمی کو روانہ کیا جاتا ہے علی مرتضیٰ کے پاس، اے علی تم بتا دو حسن و حسین ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس حسن و حسین نہیں ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا مجمع بلاتے ہیں، میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابیوں آج میرے نواسے گم ہو چکے ہو، صحابہ تم کیا کر رہی ہو؟ صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ حسن و حسین غائب ہے، تم بے چینی اور تم ایک دم سکون کی سانس لے رہے ہو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کرے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں گھوم جاؤ، مدینے کی گلیوں میں تلاشنا شروع کر دو، آج میرے نواسے گم ہو چکے ہیں، آج میرے شہزادے میری بیٹی کی نظروں سے غائب ہو چکے ہیں، میری بیٹی کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کچھ چہرے کو دیکھتی ہے تو فاطمہ آنسوں کو بہاتی جا رہی ہے، اتنا آنسو بہے کہ محدثین فرماتے ہیں حضرت سیدہ کا چہرہ سوج گیا تھا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی آنکھیں سوج گئی تھی، اتنا روئی۔ تاریخ ہی کہتی ہے میری نبی نے جب سیدہ کو زیادہ روتا دیکھا تو میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹی تم مت رو، بیٹی تم اپنی آنکھوں سے آنسو مت بہاؤ، شہزادی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جس بچے کی تمہیں فکر ہے بیٹی یاد رکھو اگر تمہیں 1% ان بچوں کی فکر ہے تم سے کئی گنا زیادہ ان بچوں کو میرا رب پسند فرماتا ہے، میرا رب پسند فرماتا ہے۔ میری بیٹی تم پریشان مت ہو، میری بیٹی تم آنسو کو مت بہاؤ، میری بیٹی تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدہ کہتی ہے ابا حضور بابا جان آپ کیسی بات کر رہے ہو، میری نظروں سے میری اولاد غائب ہے، حسن و حسین غائب ہے، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے
होंगे, ये दोनों बेटे शहीद होंगे, इस्लाम की आबरू के लिए होंगे, इस्लाम की अजमत के लिए होंगे। और जब मुझे मालूम है मेरे बेटे दोनों शहीद होंगे, मैं इन बेटों की गैर मौजूदगी कैसे पसंद कर सकती हूँ, मैं अपनी बेटों को कैसे अपनी नजरों से दूर रख सकती हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ फातिमा सुन ले, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हसन और ये हुसैन जब घर से बाहर जाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरे फरिश्तों, हसन हुसैन घर से बाहर जा चुके हैं, ऐ फरिश्तों तुम पीछे पीछे लग जाओ और हसन और हुसैन की हिफाजत में लग जाओ। अज़ीज़ाने गिरामी, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। अरे मेरी बेटी फातिमा सुन लो, थोड़ी देर तक रुक जाओ। मेरे नबी मुसल्ला बिछा देते हैं और मुसल्ला बिछाने के बाद मेरे नबी 2 रकात नफल पढ़ते हैं। मेरे नबी इधर नफल पढ़ते हैं। तारीख़ ये कहती है कि नफल क्या पढ़ी मेरे नबी ने, फौरन जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। जब जिब्रील अमीन हाजिर हो जाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील क्या तुम्हें नहीं मालूम आज हमारे शहजादे गुम हो चुके हैं। जिब्रील सारी कायनात हमारे पास आती है, सारी कायनात सवाल लेकर आती है, तमाम लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। जिब्रील हम तमाम लोगों की परेशानियां दूर करती है, लेकिन जिब्रील आज हमारे शहजादे हमारी नजरों से ओझल है। आज मेरी बेटी के शहजादे मेरी बेटी की नजरों से दूर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील जल्दी बताओ शहजादे कहाँ है। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह के नबी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। या रसूलल्लाह आपका बेटा हसन और आपका दूसरा बेटा हुसैन एक बाग में है, एक बाग में है, और जो बाग की दीवार है उस पर बेटा हसन और हुसैन एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। वो या रसूलल्लाह सो रहे, आज हसन और हुसैन सो रहे हैं। तारीख ये कहती है कैसी जगह सो रहे हैं मालूम आपको। मेरी नबी ने जब उस बाग का नाम सुना, मेरे नबी ने जब इस बात का नाम सुना तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से कहा, ए जिब्रील अमीन, तुमने जिस बाग का नाम लिया है, तुमने जिस बाग का नाम लिया है, तुम्हें नहीं मालूम कि हम दरिंदे हैं, मेरे बेटे को कोई चोट पहुंचा सकते हैं, हसन और हुसैन को कोई चोट पहुंचा सकते हैं। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कोई आम इंसान नहीं है, या रसूल अल्लाह वो नवासे आपके हैं, या रसूलल्लाह घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी और की औलाद नहीं है, वो सैयदा फातिमा की औलाद है। या रसूलल्लाह घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो किसी आम इंसान की औलाद नहीं, बल्कि वो तो अली के 2 शेर हैं। वो शेर घबराया नहीं करते, शेरों को चोट कोई नहीं पहुंचाया करता। या रसूलल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील मामला क्या है? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आपके दोनों बेटे हसन और हुसैन फला बाप की एक दीवार है, उस पर दोनों बैठ गए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, सफेद टोपी लगी हुई है। या रसूलल्लाह और नूर उनके चेहरे पर जगमगा रहा है, रोशनी उनके चेहरे पर जगमगा रही है, और वाह अकबर कबीरा, और रोशनी उनके चेहरे पर जगमगा रही है, चांद की चांदनी उनके चेहरे में समाई हुई है, सूरज की किरणें उनके चेहरे से भीख मांग रही है, और वाह अकबर कबीरा। आज एक गरीब मुसलमान या एक गरीब इंसान आज एक अमीर के सामने दामन फैलाता है, 1-2 रुपए का सवाल करता है, कहता है अल्लाह के नाम पर दे दो, या ये कहता है भगवान के नाम पर दे दो, या जिसके नाम पर भी कहता है। कुछ लोग कहते हैं माँ के नाम पर दे दो, कुछ लोग कहते हैं अपनी औलाद के नाम पर दे दो, लेकिन हमें भीख दे दो, हमें कुछ अता कर दो। तारीख ये कहती है हर इंसान गरीब अमीर के सामने झोली फैलाता है, लेकिन वो अली की औलाद थी, वो सैयदा फातिमा की औलाद थी, वो मेरे नबी के बेटे थी, कि आज जिनके सामने जिनके नूर के लिए जिनकी रोशनी के लिए सूरज ने अपना दामन फैला
फैला दिया है, सूरज ने अपना दामन फैला दिया है। आका हुसैन कुछ रोशनी दे दो, आका हसन कुछ रोशनी दे दो, अली के बेटे कुछ रोशनी दे दो, अली के लाडले कुछ रोशनी दे दो, फातिमा की औलाद कुछ रोशनी दे दो। ऐ नबी की औलाद, आज क्या याद रखना, इस सूरज के पास भी वो रौनक नहीं है, इस सूरज के पास भी वो रोशनी नहीं जो आपके चेहरे में मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। और इधर चांद कह रहा है, या चांद कह रहा है आका हुसैन कुछ चांदनी मुझे दे दो। आका हुसैन दुनिया दो, पूरी दुनिया चांद से चांदनी मांगती है, लेकिन ये चांद आपके चेहरे से कुछ रोशनी चाहता है, कुछ चांदनी चाहता है। तारीख ये गवाही बताती है, तारीख ये कहती है चांद और सूरज ने अपने दामन को फैला दिया। कोई रोशनी चाह रहा है तो कोई तपिश चाह रहा है, कोई रोशनी चाह रहा है तो कोई चांदनी चाह रहा है। दोनों बेटे 5 और 6 साल के बेटे नबी के नवासे थे ना। हजरत फातिमा की औलाद थी, अली की औलाद थी, और जो अली की औलाद हो उनका मकाम ही कुछ और होगा, उनका दर्जा ही कुछ और होगा। वो मेरे नबी के नवासे थे, उन्हें किसी और ने नहीं, किसी दुनियादार ने नहीं पाला था। हसन हुसैन को तो मेरे नबी ने अपने सीने से लगाकर पाला था, ये किसी और ने नहीं पाला था, ये मेरे नबी ने सीने से लगाकर पाला था। ये वही हसन हुसैन है। तारीख ये कहती है जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब हजरत हसन के मुंह में कभी नहीं डाला। मेरे नबी ने हसन को सिर्फ चूमा है, बड़े बेटे को सिर्फ चूमा, कहीं दाएं गाल को चूमा तो कहीं बाएं को चूमा, कहीं पेशानी को चूमा। मेरे नबी हसन को चूमते, लेकिन हुसैन तो वो थे कि जिनको मेरे नबी चूमते तो थे, लेकिन अपना लुआबे मुबारक भी हुसैन के गले में दाखिल कर दिया करते थे कि ये मेरा वही बेटा होगा कि इसकी गर्दन मैदान करबला में इस्लाम की आबरू के लिए कटेगी, इस्लाम की हिफाजत के लिए कटेगी। लेकिन तारीख ये कहती है तमाम सहाबा को ये तो पता पड़ गया था कि फातिमा का लाल मैदान करबला में शहीद होगा, लेकिन लोगों हुसैन करबला में शहीद तो होगा, लेकिन इतना याद रखना कि एक बेटा हुसैन 22,000 की सबको पलट देगा। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार तारीख पढ़ें, हदीसें पढ़ते हैं, जब पता पड़ता है हसन और हुसैन क्या है, इनका दर्जा क्या है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा बेटा हुसैन वो होगा जो मैदानी करबला में तो शहीद होगा। तमाम साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह दुआ कर दें रब की बारगाह में हुसैन की शहादत ना हो, हुसैन बच जाए, मैदानी करबला में शहीद ना हो। या रसूलल्लाह बारगाह खुदा में हाथ उठा दें, फरिश्तों की लान लग जाएगी। मैदानी करबला में फरिश्ते हाजिर भी हुई, फरिश्ते हाजिर थे, मुस्तफा भी हाजिर थे मैदानी करबला में, तारीख से साबित है। मेरे नबी भी थे, तारीख से साबित, अली भी थे करबला के मैदान में, तारीख से साबित। सैयदा फातिमा तो सुबह ही से आ गई थी। हजरत फातिमा को पता था कि मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में शहीद होगा। तारीख ये कहती है हजरत उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा, उम्मे सलमा ने, बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीशे मुबारक, दाढ़ी मुबारक पर मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी, बाल बिखरे हुए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ में झाड़ू है, झाड़ू है। पूछा फातिमा ये क्या है, फातिमा ये झाड़ू कैसी है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती है कि मैं सुबह से मैदान करबला में हाजिर हुई हूँ और सुबह से लेकर शाम तक मैं करबला के मैदान को झाड़ रही हूँ। रेतीली जमीन है, इस पर कंकड़ पड़ी हुई, कंकड़ पड़ी हुई,
اور میرا بیٹا جب شہید ہوگا اور اسی زمین پر گرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا حسین کے جسم میں کنکر چھپ جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے لے کر شام تک جھاڑو لگا رہی تھی میدان کربلا میں۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو لگا رہی تھی صبح سے لے کر شام تک۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پر مٹی۔ پوچھا یا رسول اللہ ایک سیسی بھی ہاتھ میں دیکھی، بولے یہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے، کہ میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے میدان کربلا میں بڑے ظلم و زیادت ہوئی، بڑا خاندان حسین کو ستایا گیا، میرے نبی کے پریوار کو بڑا پریشان کیا گیا، بہت ظلم و زیادت کی۔ تاریخ یہ کہتی ہے ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ وقت نہیں ہونے میں کربلا پر بھی روشنی ڈالتا، پھر کبھی انشاءاللہ جب بھی ہوگا یہیں سے شروع کی جائے گی۔ بہرحال میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابیوں میرا بیٹا حسین میدانی کربلا میں جائے گا اور شہید تو ہوگا، لیکن میرے صحابیوں اتنا یاد رکھنا بیٹا حسین کی میں شہادت روک نہیں سکتا۔ اگر میرے ہاتھ اٹھ گئے رب کی بارگاہ میں، ہاتھ اٹھ گئے تو کربلا کا میدان تو ہوگا، لیکن میدان کربلا میں ایک بھی یزیدی نہیں ہوگا۔ اگر ایک اشارہ ہے میرے صحابیوں، ایک اشارہ صرف ایک، میں تو کیا اگر میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں کر دے تو یزیدی یوں کہ جسم تو ہوں گے لیکن جسموں کے اوپر گردن نہیں ہوں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں یہاں حسین کو شہید ہونا ہوگا، لیکن میرے صحابی اتنا یاد رکھنا کہ حضرت حسین کے مقابلے میں ظالم و جابر آئیں گے، فاسق و فاجر آئیں گے، اور میرا بیٹا حسین پیدا ہی اس وجہ سے ہوا ہے، میرا بیٹا اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس لیے جانا جائے کہ نبی کا نواسہ ہے، علی کی اولاد ہے، وہ اس تاریخ سے نہیں جانا جائے۔ میرا بیٹا تو حسین ہے کہ خود اپنی ایک تاریخ بنائے گا، اپنی خود ایک تاریخ بنائے گا، اور میرا بیٹا جب اسلام کے اوپر آ جائے گی تو میرے صحابیوں سنو، اگر میرے بیٹے حسین کو اس اسلام کے لیے اپنے بیٹے علی اکبر کو دینا پڑا تو میرا بیٹا میرا حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو دے گا لیکن اسلام کو بچائے گا۔ اگر قاسم کو دینا پڑا تو حسین دے گا لیکن اسلام کو بچائے گا۔ عباس کو دینا پڑا تو حسین دے گا لیکن اسلام کو بچائے گا۔ نور کو دینا پڑا تو حسین دے گا، اسلام کو بچائے گا۔ زبیر کو دینا پڑا تو اسلام تو حسین زبیر کو جو دے گا لیکن اسلام کو بچائے گا۔ قاسم کو دے گا، اسلام کو بچائے گا۔ عباس کو دے گا، اسلام کو بچائے گا۔ یہاں تک کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے حسین کو اپنا 6 مہینے کا علی اصغر بھی دینا پڑا تو حسین دے گا لیکن اسلام کو بچائے گا۔ میرا حسین وہ ہوگا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس وہ بتاتا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل میرے بچے کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ چلیں۔ میرے نبی چلتے ہیں، جبریل چلتے ہیں، اور جب نبی اس باغ میں پہنچتے ہیں، جب اس باغ کے قریب پہنچتے ہیں تو میرے نبی کیا دیکھتے ہیں کہ حسن و حسین ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل تم نے تو کہا تھا کہ فرشتے حفاظت کریں گے لیکن شہزادے تو دونوں اکیلے ہی ہیں۔ میرے نبی سے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ
صحیح سے دیکھیں میری نبی جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ اس طرف کھڑا ہے امام حسن و حسین کی حفاظت کے لیے، ایک فرشتہ اس طرف کھڑا ہے حسن و حسین کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر، نبی جاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم دونوں شہزادوں کو گلے لگاتے ہیں، اور گلے لگانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ، آج کس طریقے سے تو نے حسنین کی حفاظت فرمائی ہے، میرے رب ہمیشہ ان کی حفاظت عطا فرما، میرے رب میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت عطا فرما، اور جو لوگ امام حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ تو ان سے بھی محبت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔